أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو وہی بات جو ہم ہر مہینے یاد دلاتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے کی نیت کیا ہے اور یہاں آنے کی نیت کیا ہے۔ چونکہ نیتوں کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں، نیتوں کے مطابق ہی عمل کا اثر، عمل کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری کیا نیت ہونی چاہیے یہاں پر، یہ الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ عبارت میں بیان کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ نجات اور مغفرت ہو جائے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ یہ سبھی نیت ہونی چاہیے، اللہ کا قرب اور نزدیکی بھی حاصل ہو جاوے، نجات بھی مل جاوے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ یہ تو نیت کر لی ہم نے، اس پر بھی میں تھوڑا سا کلام کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاید تھوڑا کلام کرنا فائدہ نہ دے، لمبی بات اس پر ہو تو اچھا ہے۔ ہاں چلیے، تھوڑا سا بھی کچھ کہا جاوے گا تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ پیارے بھائیوں، نیت درست کرو۔ نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہماری نیتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ دین سے بھی دنیا ہی مقصود ہے۔ چلو جی، فلاں جگہ اجتماع ہے، وہاں بڑے اللہ والے آ رہے ہیں، وہاں دعا ہوگی، دعا ہوگی، ہمارا بھی کچھ حال ٹھیک ہو جاوے گا، ہمارا بگڑا ہوا کاروبار درست ہو جاوے گا، ہمارا بھی قرضہ دور ہو جاوے گا، ہماری بھی فلاں پریشانیاں دور ہو جاویں گی۔ یہی نیت ہے، اور یہی نیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نیت صحیح نہیں ہے، یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ اس نیت سے دیندار نہ بنیے، اس نیت سے نمازیں نہ پڑھیے، ہاں نہ خطرہ ہے۔ بس میں عرض یہ کرتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ بڑی مدت سے آنے والے آپ ہیں، بار بار میری یہ باتیں آپ نے سنی ہیں۔ عبادت تو صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
اور اپنی تمام حاجتوں کے واسطے دعا. یہاں آؤ اپنا بگاڑ دور کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے واسطے یہ نیت کرو. رہے ہمارے مقاصد، ان کے لیے خود بھی دعا کرو، اللہ والوں سے بھی دعا کرو، اور صحیح تدبیر بھی کرو، اور اللہ کو راضی بھی کرو. یہ بات تفصیل سے کئی بار میں آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا. بہرحال ہمارے آنے کی غرض ہونی چاہیے کہ اللہ نجات اور مغفرت فرما دے، اللہ اپنا قرب اور نزدیکی عطا فرما دے، اور اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہونا، نجات ہونا، قرب اور نزدیکی حاصل ہو جانا، ان کے مطلب بھی میں پہلے بتا چکا ہوں. آج میں دوسری بات بتاؤں گا. آپ کو معلوم ہے ان چیزوں کا. میرے دوستو، پھر یہ چیزیں حاصل کیسے ہوں گی؟ جو ہمارا مقصد ہے، جو ہماری نیت ہے، اللہ راضی ہو جاوے، نجات و مغفرت ہو جاوے، جہنم میں جائے بغیر سیدھے جنت میں چلے جائیں، یہ نجات و مغفرت کا مطلب ہے، اللہ کا قرب اور نزدیکی. میرے دوستو، اس کا واحد ذریعہ، صرف ایک ہی ذریعہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے ایمان اور تقوی. وہ ہے ایمان اور تقوی، تیسرا کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو جاوے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ نجات و مغفرت ہو جاوے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے. تو ہم اپنے ایمان کا بگاڑ دور کریں، اپنے اعمال کا بگاڑ دور کریں، اپنے اخلاق کا بگاڑ دور کریں. ایمان کا بگاڑ کیا ہے؟ شکوک اور شبہات. ہر چیز میں شک و شبہ، ہر چیز میں شک و شبہ. اور یہ عام سی بیماری ہے، عام سی بیماری ہے، ہمیں پتہ نہیں، عام سی بیماری ہے. ایمان کا بگاڑ کیا ہے؟ ایمان کا بگاڑ یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرماتا رہے اور آدمی خوشحال رہے، تندرست رہے، جب تک تو خوش، اور جب کوئی تنگی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اللہ کا شکوہ شکایت شروع کر دیا. یہ ہے ایمان کا بگاڑ. فی قلوبہم مرض، یہ ہے وہ مرض، ایمان کا بگاڑ. اس کی اصلاح ہو. ایسا ایمان جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. اور ایسا ایمان جو ہمارے دل کے رگ و ریشے میں سما جاوے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. یہ وہ ایمان ہوگا، یہ وہ ایمان ہوگا کہ آگ کے انگاروں پر پڑ کر، آگ کے انگاروں پر لیٹ کر اس ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ وہ ایمان ہوگا کہ چلچلاتی دھوپ پر پتھروں پر لیٹ کر کوئی فرق نہیں آئے گا. ایسا ایمان، اسی کو کہتے ہیں ایمان کامل ہو جاوے، ایمان کامل ہو جاوے.
ایسا ایمان، ایسا یقین جیسے آنکھوں دیکھا یقین، آنکھوں دیکھا یقین۔ جنت گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، جہنم گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ترازو اعمال کی گویا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے اعمال تل رہے ہیں۔ آنکھوں دیکھا ایمان، ایسا ایمان جیسا کہ آنکھوں دیکھا ایمان، جی ایسا ایمان۔ اور شکوک و شبہات یہ ایمان کا بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کی اصلاح ہے کہ شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ ایمان کا بگاڑ یہ ہے کہ کبھی اللہ سے راضی اور کبھی اللہ سے خوش، اور کبھی قرآن پر ایمان اور کبھی قرآن کی باتوں میں شک و شبہ، کبھی اللہ کی باتوں میں یقین، کبھی اللہ کی باتوں میں شک و شبہ، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یقین اور کبھی ان میں شک و شبہ۔ یہ بھی ایمان کا بگاڑ ہے۔ اصلاح اس کی وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور میرے بھائیوں، اسی پر اندازہ کر لو، اسی پر قیاس کر لو اعمال کا بگاڑ۔ اعمال کا ایک بگاڑ تو یہ ہے کہ اچھے اعمال سے تو دور، اور برے اعمال میں دوڑ رہے ہیں، منہمک ہے، لت پت ہے، برے اعمال میں، گناہوں میں لت پت ہے۔ نیک اعمال کی کوئی رغبت نہیں، نیک اعمال کا کوئی شوق نہیں، گناہوں کی رغبت ہے، گناہوں کا شوق ہے۔ یہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ نیک اعمال کبھی کیے کبھی نہیں کیے، یہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ ہاں، نیک اعمال کرتا تو ہے لیکن بس ایسے جیسے کہ سر پر کوئی بوجھ رکھا ہوا ہو، وہ اتار دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے اور دوسری عبادتیں تو کرتا ہے، لیکن بس برائے نام۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشانی ہے، یوں رکھی اور ساتھ کے ساتھ اٹھا لی، پتہ نہیں ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہا کہ نہیں کہا۔ یہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ خضوع کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سال ہا سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، آج تک خضوع نہیں، اور اس کی فکر بھی نہیں۔ یہ اعمال کا بگاڑ۔ سنتوں کی کوئی دلچسپی نہیں، رسموں اور بدعتوں کی پابندی ہے۔ یہ ہے اعمال کا بگاڑ۔ جی اسی طریقے سے اخلاق کا بگاڑ ہے۔ جی ہاں، نرمی اور بردباری کو بزدلی سمجھتا ہے، لڑائی جھگڑے کو بہادری سمجھتا ہے، لڑائی جھگڑے کو ضروری فائدہ مند سمجھتا ہے، بردباری کو، معافی کو، درگزر کو غلط سمجھتا ہے۔ یہ ہے اخلاق کا بگاڑ۔ غصے کا عادی ہے، یہ ہے اخلاق کا بگاڑ۔ امانت داری نہیں ہے، خیانت ہے، یہ ہے اعمال کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ۔ یہ تو میرے دوستو، اللہ راضی ہوگا ایمان سے، اور اللہ راضی ہوگا نیک اعمال سے۔ ہمیں ایمان کامل اور
اعمال میں استقامت، اعمال میں استقامت یہ حاصل کرنی ہے۔ جب یہ حاصل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ راضی بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ العزیز نجات بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ہر دن نہیں بلکہ ہر گھڑی اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی بڑھے گی۔ اسی واسطے ہمارا یہاں آنا ہے، اسی کے لیے ساری جدوجہد ہے، اسی کے لیے ساری کوشش ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعمال کا حکم دیا، ایمان کا حکم دیا، اور پھر اعمال اور ایمان کی فضیلتیں بیان فرمائی، ان پر ہمیں بشارتیں سنائی، خوشخبریاں سنائی، تاکہ ہمارے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو ان چیزوں کا۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا، ان چیزوں کا بھی حکم دیا جن سے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، جن پر عمل کرنے سے ان چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ دیکھو، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان تو جا چکا ہے، ایک مہینہ گزر گیا ہے، پھر آج یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ لیکن سنیے، دھیان سے سنیے، رمضان تقوی کا مہینہ ہے، اور رمضان ہدایت کا مہینہ ہے۔ رمضان تقوی کا مہینہ ہے اور رمضان ہدایت کا مہینہ ہے۔ یہ باتیں آپ نے خوب سنی رمضان میں، آج بھی سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان تقوی کا مہینہ ہے، تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسری جو آیت شریفہ میں نے پڑھی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اگرچہ ھدی للناس یہ قرآن پاک کی صفت ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے گا کہ رمضان میں ہی کیوں اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن؟ قرآن تو ہدایت ہے نا، ہدایت کی کتاب ہے نا، اور قرآن رمضان میں اتارا گیا ہے، تو رمضان ہدایت کا مہینہ ہے۔ رمضان تقوی کا مہینہ ہے اور رمضان ہدایت کا مہینہ ہے، اور ہدایت کے معنی وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور تقوی کا معنی وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایمان آنکھوں دیکھا ایسا ہو جاوے جیسے آنکھوں دیکھا، ایمان بالغیب ایسا ایمان ہو جاوے جیسے کہ آنکھوں دیکھی چیزوں پر یقین۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اعمال پر استقامت اور پابندی ہو جاوے، اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کے ساتھ اعمال ادا کرنے والے ہو جاؤ، اور احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اعمال ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کی نافرمانی سے، ہر گناہ سے بچیں، حتی الامکان بچیں اور بچتے رہیں۔ پھر بھی اگر ہو جاوے تو فوراً توبہ کر کے اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار دے، اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے۔ میرے دوستو، جی تو میرا یہ چاہتا تھا کہ میں ایمان کی کچھ صفات بیان کروں، لیکن انشاءاللہ
یہ تو کسی دوسرے دن، یا آج ہی کچھ وقت ملا تو آج ہی۔ میں اب آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں اور آپ اس پر غور فرمانا۔ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ کیسا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ کیسے ہے؟ رمضان میں کون سی ایسی خاص بات ہے جس سے رمضان میں تقوی حاصل ہوتا ہے؟ رمضان میں کون سی ایسی خاص بات ہے جس سے رمضان کے اندر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے؟ میرا سوال خوب اچھی طرح سمجھ گئے میرے بھائی، سبھی کی سمجھ میں بات آ جاوے گی۔ ہاں، میں جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کروں جو آپ نہ سمجھیں تو آپ یہ کہوں گے بہت بڑا علم والا بھائی، آدھی بات تو سمجھ میں بھی نہیں آتی اس کی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا۔ میں تو علم کی وہ گتھیاں جن کا سلجھانا بہت مشکل ہے، بالکل آپ کی زبان میں، آپ کے محاورے میں پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، میں پھر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آخر کون سی بات ہے وہ جس سے رمضان شریف میں تقویٰ ملتا ہے؟ آخر کون سی چیز ہے وہ جس سے رمضان شریف میں ہدایت حاصل ہوتی ہے؟ تو آئیے ہم رمضان المبارک کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک عمل ہے روزہ، اور روزے کا خاص اثر، خاص فائدہ وہ ہے نفس اور شہوات کو توڑنا۔ کیا سمجھے؟ نفس کو توڑنا، کمزور کرنا، خواہشات کو کمزور کرنا، یہ روزے کا ایک خاص فائدہ ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم نکاح کرو، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ لگاتار روزے رکھے۔ لگاتار روزے رکھنے سے نفس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے اور خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اب میں دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے روزہ، اور اس کی تاثیر ہے خواہشات کو کم کرنا، نفس کو کمزور کرنا، خواہشات کو مغلوب کرنا۔ اور دین پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ نفس ہی ہے۔ دین پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ نفس ہی ہے۔ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنو گو اجدا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس گناہوں کا، برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ تو اس نفس کی طاقت کو توڑنا، یہی مطلب ہے خواہشات کو مغلوب کرنا۔ اس سلسلے میں شاید آپ سنے ہوئے ہوں، آپ کو بات یاد ہو، لیکن آج تو اتنا ہی سمجھیے۔ سنا ہے آپ نے، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، بحمد اللہ میں نے رہے عشق کو بہت ہی مختصر پایا، قدم ایک نفس پر رکھنا دو عالم سے گزر جانا۔
میرے دوستو، ایک چیز ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، اور اس روزے کی تاثیر ہے نفس کو کچلنا، نفس کو توڑنا، نفس کو مغلوب کرنا، نفس کو کمزور کرنا، خواہشات کو مغلوب کرنا۔ اس واسطے رمضان المبارک میں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس واسطے رمضان المبارک ہدایت کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو ہم تراویح کے لفظ سے جانتے ہیں، اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے عربی میں اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اور قیام اللیل رات میں عبادت کرنا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے دوسرے بہت سارے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، روزے کا فائدہ، یعنی نفس کو کچلنا، نفس کو کچلنا، نفس کی طاقت کو کمزور کرنا، خواہشات کو مغلوب کرنا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات میں کھڑا ہو کر عبادت کرنا وہ بہت کچلنے والا ہے۔ کہاں کو کچلنے والا ہے؟ نفس کو کچلنے والا ہے، نفس کی طاقت کو کمزور کرنے والا ہے، نفس کو مغلوب کرنے والا ہے۔ تو ایک ہے قیام اللیل اور تراویح، اس کا مقصد بھی نفس کو کچلنا ہے، ثواب تو ہے، مقصد جو اللہ نے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، میرے موضوع سے تو وہ ہٹ کر ہے لیکن بہت فائدے کی بات ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اصلاح کسے کہتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، اور کیا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ بات کو بہت صحیح کرنے والا ہے، بات کو بہت صحیح کرنے والا۔ جی ہاں، ہم نے زبان سے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، زبان سے تو میں کہہ رہا ہوں، میرے دل کا یقین بھی یہی ہے کہ نہیں؟ میرے دل اور زبان دونوں میں موافقت ہے کہ نہیں؟ اکثر و بیشتر موافقت نہیں ہوتی، صرف زبانی بات ہوتی ہے۔ یہ رات کا قیام اور رات کی عبادت دل اور زبان دونوں میں موافقت پیدا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، زبان سے تو میں کہہ رہا، میں دل بھی میں ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو دل بھی یہی ہو، دل میں بھی ایسا ہی ہو، دل بھی یہی کہتا ہو، زبان میں اور دل میں دونوں میں موافقت ہو۔ یہ اسی طرح کہتے چلے جاؤ، ساری چیزوں کو سوچتے چلے جاؤ، جس کا مطلب یہ ہوا جو ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں زبان سے، وہ ہمارے دل میں بھی ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارے دل میں بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اکثر و بیشتر نہیں ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے کہ جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں قرآن پاک، وہ ہمارے دل میں بھی وہی۔ تو رات کا قیام زبان میں اور دل میں موافقت پیدا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ واضح مقصود نہیں، بات سمجھنا سمجھانا مقصود ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، رمضان المبارک کے اعمال میں سے اگرچہ
لازم اور ضروری یہی دو عمل ہیں، لیکن ایک تیسرا عمل اور ہے، اور وہ ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف کا کیا مطلب؟ خلوت اور تنہائی۔ خلوت اور تنہائی۔ معلوم یہ ہوا کہ خلوت اور تنہائی کو بھی تقوی میں بڑا اثر ہے۔ خلوت اور تنہائی کو بھی ہدایت میں بڑا اثر ہے۔ رمضان شریف کے یہی 3 اعمال زیادہ مشہور ہیں، صدقہ فطر بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں پہلے اپنی بات آگے چلانے سے پہلے آپ کو ایک بات کہوں۔ جس شخص نے روزے کی طرح رکھے، تراوی کی طرح پڑھی اور رمضان کی طرح گزارا، یقیناً اس کی ہدایت میں اضافہ ہوا ہے، اور یقیناً اس کے تقوی میں اضافہ ہوا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے تقوی میں جو بڑھوتری ہوئی ہے اور ہماری ہدایت میں جو بڑھوتری ہوئی ہے، اس کو ذرا بچا کے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہر رمضان میں الحمدللہ روزے رکھے، تراوی پڑھی اور رمضان کے اور دوسرے اعمال میں ہم لگے اور تقوی میں اضافہ ہوا، ہدایت میں اضافہ ہوا، لیکن رمضان گزارنے کے بعد پھر جو غفلت شروع ہوئی تو وہ تقوی جو بڑھا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ جو ہماری ہدایت میں ترقی ہوئی تھی وہ پھر وہیں کی وہیں چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اس کو بچا کر رکھا، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ اس سال تقوی میں کچھ ترقی ہوئی، اس کو سال بھر بچا کے رکھنا۔ اگلا سال جب رمضان آئے گا پھر تقوی میں اضافہ ہوگا، پھر تقوی میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا تقوی، میرا تقوی بڑھ جائے گا، پھر ہدایت میں اضافہ ہوگا، میری ہدایت، آپ کی ہدایت پھر بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ اسی طرح ہر سال بڑھتی رہے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ کامل درجے کے متقی بنیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ گواہی دے گا کہ ہدایت پر ہے، اللہ گواہی دے گا کہ ہدایت پر ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہر سال جو حاصل کیا ہے، شوال شروع کرتے ہی، رمضان ختم ہوتے ہی وہ پھر بلیا میٹ ہوگا، تو جہاں تھے وہیں کے وہیں رہیں گے۔ اب میرے بھائیوں، 3 باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ روزہ رکھنا، اس کی بڑی خاصیت ہے نفس کو کچلنا۔ رات میں تراوی، اس کی بڑی خاصیت ہے نفس کو کچلنا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہی ہے۔ میرے دوستو، رمضان میں جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ اس طرح حاصل ہوتا ہے، اس لیے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو ان دونوں باتوں کو بتاتا ہوں، اس کو سامنے رکھ کر اور اس کو بھی سامنے رکھ کر کہ ہماری ہدایت میں اضافہ ہو، ہمارے تقوی میں اضافہ ہو۔ ہم نے جو آپ کو دستور العمل بتایا ہے وہ سب اسی سے نکالا ہوا ہے۔ ہم نے جو دستور العمل آپ کو بتایا ہے وہ سب اسی سے نکالا ہوا ہے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈالا۔ کیا بوجھ ڈالا؟ روزہ رکھو۔ کھانا پینا بند کر دیا، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 18 گھنٹے کھانا پینا بند کر دیا۔ ایک بوجھ ڈالا، ایک بوجھ ڈالا کہ 20 رکعت اور پڑھو۔ تو بس یہی ہے اصلاح کا طریقہ، یہی ہے میرے بھائیوں اصلاح کا طریقہ۔ اسی واسطے عرض کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو دین کے دشمن ہیں ان میں سے ایک ہے نفس۔
ان میں سے ایک ہے شیطان، ان میں سے ایک ہے معاشرہ، ان میں سے ایک ہے جہالت۔ ہاں ایک بات رہے گی، رمضان شریف میں ہدایت کا ذریعہ اور تقوی کا ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا۔ شیاطین کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ مومنوں کو اور روزے داروں کو بہکاوے اور سمجھا، بہکاوے پھسلاوے اور ان کو گناہوں میں مبتلا کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا تھا آپ کو کہ اصلاح کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں: ایک علم، ایک ذکر، ایک مجاہدہ، ایک اللہ والوں کی صحبت، ایک آخرت کی فکر، اور ایک کیا رہے گا جی؟ صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ نفس پر کچھ بوجھ ڈالا جائے، اور وہ بوجھ کہیں کا ڈالتے ہیں؟ وہ بوجھ ڈالتے ہیں کچھ تھوڑے سے نوافل اعمال کا، نوافل اعمال کا بوجھ ڈالتے ہیں کچھ۔ کیا؟ نماز تو پڑھنی ہی ہے، اول آخر کے نوافل بھی آپ کو اطمینان سے پڑھنے ہیں۔ نماز تو آپ کو پڑھنی ہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اللہ کا کچھ ذکر بھی کرنا ہے۔ یہ ایک بوجھ ڈالا ہے، بوجھ، اور اسی کے اندر مجاہدہ ہے، نفس کو کچلنا ہے۔ تو یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، اصلاح کا طریقہ ہے، اور وہی ہے جو قرآن و حدیث سے سمجھا گیا ہے۔ یہ وہی ہے جو قرآن و حدیث سے سمجھا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معمول کی جو پابندی ہے، معمولات کی جو پابندی ہے، وہ سمجھ لیجئے گا کہ صرف ثواب ہی کے واسطے نہیں ہے۔ ثواب تو ہے ہی، لیکن ان معمولات کی پابندی سے ہی دروازہ کھلے گا، اور ان معمولات کی پابندی ہی سے ہی ایمان کا بگاڑ دور ہوگا، اور ان معمولات کی پابندی سے ہی آنکھوں دیکھا ایمان حاصل ہوگا، ان اعمال کی پابندی سے ہی ان معمولات کی پابندی سے ہی اعمال پر استقامت حاصل ہوگی۔ میرے بھائی، بہت دنوں سے لگ رہے ہیں، بہت دنوں سے لگ رہے ہیں، اور حالت بدل نہیں رہی ہے، تو وہ اسی لیے کہ جو معمولات دیے گئے ہیں، جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس کی پابندی نہیں ہے، اس کی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی بتاؤں کہ آپ ان سب چیزوں کی پابندی کریں۔ کیا بتایا گیا ہے آپ کو؟ دیکھو، ہم یہ بتاتے ہیں کہ نماز تو بتائی ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ قرآن پاک روزانہ پڑھنا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ ذکر روزانہ کرنا ہے، آپ کو مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، آپ کو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، سمجھ لو، میں امید رکھ رہا ہوں، اسی امید کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی مثال سامنے رکھ کر یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ جب تک معمولات کی پابندی نہیں ہوگی، کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، اور یہ بات سمجھ لیجئے گا، اور خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اور خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ آج میرا یہی سبق ہے، صرف آج مجھے صرف یہی بتانا ہے کہ اصلاح کے واسطے یہ معمولات بہت ضروری ہیں، اصلاح کے واسطے یہ معمولات بے حد ضروری ہیں۔ جو نوافل مقرر کیے گئے ہیں، ان میں کیوں کوتاہی ہوتی ہے؟ اول پہلی سنتیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ بعد کی سنتیں اور نفلیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ 10 سال ہو گئے لگے ہوئے،
اس میں آج تک بھی ذکر کا مزاج نہیں بنا، آج تک بھی ذکر کی عادت نہیں بنی. تو جب ان چیزوں کی میں ہم نہیں لگیں گے تو پھر آخر کون سا طریقہ ہوگا اور کیسا راستہ مل جائے گا؟ میرے دوستو، نہ راستہ ملے گا، نہ راستہ کھلے گا، اور نہ کچھ ہوگا. یہ یاد رکھیے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ بار بار اپنے ملفوظات میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ میں بتا دوں، جس شخص کی کامل درجے کی اصلاح ہو جاوے، سن لو، جس شخص کی کامل درجے کی اصلاح ہو جاوے، صاحب نسبت ہو جاوے، صاحب نسبت ہو جاوے، اور اس کے بعد پھر وہ معمولات ترک کر دے، تو جب وہ معمولات چھوڑ دے گا تبھی تنزلی شروع ہو جاوے گی، تبھی تنزلی شروع ہو جاوے گی. نہ وہ توجہ اللہ باقی رہے گی، نہ وہ خوف باقی رہے گا، نہ وہ محبت باقی رہے گی، وہ کچھ باقی نہیں رہے گا. ان سب چیزوں میں کمی آنی شروع ہو جائے گی. اس واسطے اس میں کوتاہی نہ کیجیے. اللہ کے نیک بندو، اس میں بالکل کوتاہی نہ کیجیے. معمولات آپ اپنی ہمت کے مطابق، اپنی فرصت کے مطابق کم سے کم لے لیجئے گا، کم سے کم لے لیجئے گا، لیکن جو معمولات ہو ان کی پابندی ضرور ہو، ان کی پابندی ضرور اور بالضرور ہو. پیارے بھائیوں، ایک مضمون تو اس کا یہ تھا، اور میں آج آپ سے یہ بات کہہ کر پوری امید رکھتا ہوں کہ جس شخص کے اندر بھی یہ کوتاہی آج تک چلی آ رہی ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ وہ کوتاہی نہیں کرے گا. قرآن پاک کی تلاوت، ذکر کا معمول، مسنون دعاؤں کا معمول، سنتوں پر عمل کا معمول، انشاءاللہ العزیز یہ بالکل ضرور جاری رہے گا. اب اس کے بعد ایک دوسری بات ہے، اور وہ دوسری بات کیا ہے؟ وہ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہماری کچھ خواہشات ہیں، اور ہماری کچھ تمنائیں ہیں، ہماری کچھ آرزوئیں ہیں، کچھ اعمال ہیں جن میں ہمیں مزہ آتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف ہم خود لپکتے اور دوڑتے ہیں. یہی ہیں وہ تقریباً نفس کے تقاضے، اور یہی ہیں وہ تقریباً نفس کی خواہشات، اور یہی ہیں وہ چیزیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں. یہی ہیں وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں. میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ اس کو ہم نفس کہتے ہیں، اور یہ نفس کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا، کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا. ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو کے درمیان ہے، یعنی تیرا نفس. تیرا سب سے بڑا دشمن ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تو نفس سے ڈرتا ہوں، نفس سے ڈرتا ہوں. ہمارا ایک دشمن شیطان ہے، ہمارا ایک دشمن نفس ہے، لیکن علماء کرام، صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ نفس بڑا دشمن ہے، اور اس سے نمٹنا بڑا بھاری ہے، اور شیطان کا حملہ بڑا کمزور ہے، اور شیطان بہت کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا علاج اتنا آسان ہے، بہت آسان. جہاں ہماری زبان ذکر میں حرکت کرنے لگی اور شیطان بھاگا، جہاں ذکر میں زبان چلی اور شیطان بھاگا. تو شیطان سے بچنا
اور شیطان کے حملوں سے بچنا بہت آسان ہے، اور نفس کے حملوں سے بچنا، نفس کی شرارتوں سے بچنا، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ حضرات اپنی اپنی تمنائیں ظاہر کرتے رہتے ہیں، معمولات کی پابندی نہیں ہو رہی، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، گناہ نہیں چھوٹ رہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ سنیے، اگر گناہ کا تقاضا دل میں آیا اور آپ نے اس تقاضے کو دبانا چاہا اور آپ نے ذکر کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر وہ شیطان کی طرف سے ہے تو اتنا ہی ذکر کرنے کے بعد وہ تقاضا ختم ہو جائے گا۔ اتنا ہی ذکر کرنے سے نفس وہ تقاضا گناہ کا ختم ہو جائے گا، اگر وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر وہ نفس کی طرف سے ہے تو نفس کی طرف سے تقاضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقاضا گناہ کا، معصیت کا تقاضا بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ ہو، اور جتنا ہم اس کو دباتے ہیں اتنا وہ ابھرتا ہے، جتنا ہم اس کو دباتے ہیں اتنا اس کو ابھرتا ہے۔ اس وقت میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہی اس کے واسطے معین و مددگار ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسری چیز نہیں۔ اور دوسری وہ چیز جس کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں مجاہدے کے عنوان سے، جس کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں صبر کے عنوان سے۔ اس لیے میرے بھائیو، نفس کے تقاضوں کو دبانا سیکھو، نفس کے تقاضوں کو روکنا سیکھو، یہی ہے مجاہدہ، اور یہی ہے نفس کا علاج، اور اسی سے ہم گناہوں سے بچ سکیں گے، اور اسی سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت میں لگ سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت میں ترقی کرتے رہیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا دو باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی کہ روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف میں، اور روزے کا بڑا مقصد، روزے کی بڑی غرض وہ نفس کو کچلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا بھی ایک فائدہ نفس کو کچلنا ہے۔ اور اسی واسطے رمضان تقوی کا مہینہ ہے، اور اسی واسطے رمضان ہدایت کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نفس کے تقاضوں کو دبانا سیکھو، دبانا سیکھو۔ جب آپ نے نفس کے تقاضوں کو دبانا سیکھ لیا تو مسئلہ سب کا سب آسان ہو گیا، مسئلہ سب کا سب حل ہو گیا۔ یہی ہے وہ جو ابھی سنا تھا آپ نے، بحمد اللہ رہے عشق کو میں نے بہت ہی مختصر پایا، قدم ایک نفس پر رکھنا دو عالم سے گزر جانا۔ میرے بھائیوں، نیند ہماری پوری ہو گئی ہے، ہم سو لیے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اب بھی ہم ان بستر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بتاؤ کیا ہے یہ وہی ہے، اور سو لو، اٹھنے میں تو دقت ہے، اٹھا نہیں جاتا ہے، اتنی سویرا اٹھ کر کیا کریں گے؟ تہجد پڑھنا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، سبھی تھوڑے پڑھتے ہیں تہجد۔ یہ ہے وہ نفس کے تقاضے۔ اب آپ کو یہ تقاضا دبانا ہے، اس کو کچلنا ہے، اور اس کو کچل کر آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ جب تک یہ نہیں آئے گا تہجد کے پابند نہیں ہو سکیں گے۔ ہماری تمنا ہے ہمارے پاس گاڑی ہو، کار ہو، ہماری تمنا ہے ہمارے پاس بڑا شاندار مکان ہو، ہماری تمنا ہے کہ ہمارے بڑا عہدہ ہو، بڑے عہدے والے ہوں۔ یہ نفس کی خواہشیں ہیں، یہ نفس کے تقاضے ہیں،
کئی اور کے تقاضے نہیں ہیں، یہ نفس کے تقاضے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی ممانت نہیں کی ہے، ایک ہی شرط لگائی ہے۔ کیا شرط لگائی ہے؟ گاڑی تو خرید لے، لیکن اس گاڑی خریدنے میں کوئی گناہ نہ کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر، مال حاصل کرنے میں دھوکہ مت دے، حلال طریقے سے حاصل کر، حرام طریقے سے مت حاصل کر، جھوٹ بول کر مت حاصل کر، دین سے غافل ہو کر دین کو پس پش ڈال کر کمانے میں لگ جاوے، دولت اکٹھی کرنے میں لگ جاوے اور پھر گاڑی خرید لے، ایسا مت کر۔ اب اگر یہ ہماری خواہش اتنی غالب اور اتنی طاقتور ہو کہ نمازیں چھوٹے تو چھوٹے، گناہ ہو تو ہو، حرام حاصل کرے تو کرے، لیکن لینی گاڑی ہے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے لیکن عہدہ حاصل کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہی ہے وہ نفسانی تقاضے جو ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاروں گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو یہیں چھوڑتا ہوں اور آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اصلاح کے واسطے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اصلاح کے طریقے یہ ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 مجاہدہ، اور مجاہدے کا ایک طریقہ تو یہ جو آپ کو بتایا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفل اعمال کا اس پر تھوڑا سا کچھ بوجھ ڈال دینا۔ اسی واسطے معمول مقرر کیا گیا کہ نماز پابندی سے پڑھو، اول آخر کی سنتیں پڑھو، نوافل پڑھو، اطمینان سے پڑھو، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، ایک پارہ نہیں، ایک رکوع ہی صحیح، لیکن قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرو، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ضرور کرو، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کم سے کم 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی ضرور پڑھ لیا کرو۔ یہ مجاہدہ بھی ہے اور یہ نیک اعمال کا تھوڑا سا بوجھ بھی ڈالا ہے، اور ان نیک اعمال کی برکت بھی انشاءاللہ وہی اصلاح ہے۔ اصلاح اللہ کی محبت پیدا کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، ان ایک نیک اعمال کی بھی ہے۔ اور دوسری چیز جو بتائی ہے، نفس کو کچلنا، نفس کو دبانا۔ پیارے بھائیوں، جو آپ عصر کے بعد سن رہے تھے اور جو بار بار آپ میری زبان سے سنتے رہتے ہیں، جب گناہ کا تقاضا ہو اس کو دبا لو، اور دباتے رہو، یہی مجاہدہ ہے۔ اور جب طاعت کا تقاضا ہو اور اس میں طاعت کا وقت ہو اور اس میں سستی اور کسل ہو تو ہمت کر کے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے اور آخرت کی فکر سے اور ذکر سے مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے۔ بس میں اپنی بات کا حاصل خلاصہ آپ کے سامنے پھر بیان کرتا ہوں۔ ہم سب کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہم سب کا مقصد ہے نجات اور مغفرت حاصل کرنا، ہم سب کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا، اور اس کا واحد ذریعہ ہے ایمان اور تقوی، اس کا واحد ذریعہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ، اور ایمان اور اعمال صالحہ میں کمال کا درجہ حاصل کرنا، ان پر استقامت حاصل کرنا، اس کا ذریعہ ہے مجاہدہ۔ اس کا مجاہدے کے 2 طریقے ہیں، ایک تھوڑا سا نوافل کا بوجھ ڈالنا اور ایک نفس کے تقاضوں کو دبانا، یہ اس کا طریقہ ہے، وہ سب آپ کو بتایا گیا۔ میں اب آپ سے پھر گزارش کروں گا، اور گزارش ہی گزارش نہیں، آپ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی طلب کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے ہر مہینے پابندی سے آنے کو سامنے رکھتے ہوئے، میں یہی امید کروں گا کہ آج تک اس میں جو کوتاہی ہوئی لیکن انشاءاللہ آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی۔
اعمال کی معمولات کی ضرور پابندی کریں گے، اور معمولات کی پابندی کے بغیر نہ تو کچھ حاصل ہوتا، اور جو حاصل ہو جاتا ہے معمولات ترک کرنے سے، معمولات چھوڑنے سے، وہ بھی سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیری ہم ان اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے اور دوسری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمانی صفات ہمارے دل کے اندر پیدا فرما، اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ ہدایت تیرے قبضے میں ہے، دل تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم نے جہاں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ طاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ پکی سچی توبہ کرتے ہیں اے اللہ معاف فرما دے۔ میں 4 جملے کہوں گا، آپ وہ 4 جملے لوٹائیں، آمین کہنے کے بجائے آپ بھی وہ 4 جملے لوٹائیں۔ اے اللہ جرم کا اقرار ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اقرار ہے،
رحم کی درخواست ہے. اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا. اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا. اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما. بس اب آمین کہیے. توبہ پر استقامت نصیب فرما. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ تیری نصرت کے بغیر اور تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما. اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما. اے اللہ تیری شان عبادت سے ہم قاصر ہیں. اے اللہ اپنی غفلت کی وجہ سے، اے اللہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے. اے اللہ تو کریم ہے اور کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں. اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ تمام خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ خوشحالی عطا فرما. تنگ دستی سے حفاظت فرما. اے اللہ ایسی دولت سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں جو ہم کو سرکش و نافرمان بنا دے، اور ایسی تنگ دستی سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ جو جس تنگ دستی میں ہم اپنے آپ کو بھول جائیں اور پھر تجھ کو بھی بھول جائیں اور پھر تو بھی ہمیں بھلا دے. اے اللہ ایسی تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خوشحالی عطا فرما. تنگ دستی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. صحت و قوت عطا فرما. اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما. قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اے اللہ تو ہم سب کے، خصوصاً حاضرین مجلس کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. جائز مرادیں پوری فرما. جائز تمنائیں پوری فرما. ہر مشکل کو آسان فرما. ہر پریشانی کو دور فرما. اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے. اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما. اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما. اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما. کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما. اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما. اے اللہ اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما. امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اسلام اور مسلمانوں کو عزت، قوت اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ اس کے دشمنوں کو ناکام فرما. ان کی جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرما. ان کی طاقتوں کو پارا پارا فرما. اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون، اطمینان نازل فرما.
خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان اور سکون اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ، اے ہم سب کو پالنے اور پرورش کرنے والے، اے اللہ، اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ، اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں۔ اے اللہ، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ہر ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ ان سب دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔